اس مہینے کو اسلام میں محرم الحرام کہتے ہیں، اور محرم الحرام کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ہمارے دین میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت میں جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرام ہیں، اشہر حرم ہیں۔ اور یہ جو اشہر حرم کہلاتے ہیں، ان میں پہلا مہینہ اسلامی وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اور یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہجری تقویم اور اسلامی تقویم اس کا اہتمام کرنا اور اس کو ریکارڈ میں رکھنا، اپنی زندگی میں اس کا استعمال کرنا، یہ بھی مسلمانوں کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کی قوم میں درمیان میں جو لوگ ہیں ان کو شمسی سال کے مہینے سارے پتہ ہوتے ہیں، اور ان کو جون جولائی کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کب آئے گا، کب جائے گا، اور ان کو 14 اگست کی تاریخ کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ جی فلاں دن 14 اگست کی تاریخ پڑ رہی ہے، اور اس دن میں ہمارا عزیز وطن آزاد ہوا تھا۔ اور سب سے زیادہ جو پھر لمحہ فکریہ واقع ہو جاتا ہے وہ یہ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا کا پورا ملک وہ نئے سال کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتا ہے، اور جی ایک رات منائی جاتی ہے جس رات کے لیے کہتے ہیں کہ یہ نیو ایئر نائٹ ہے، نئے سال کی رات ہے، اور اس رات میں خوب اللہ کو ناراض کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جبکہ یہ ہماری ثقافت یا یہ ہماری میراث یا ورثہ نہیں ہے کہ جنوری کب واقع ہوگا اور اگست کب واقع ہوگا اور نئی سال کی رات کب واقع ہوگی۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہماری شریعت، ہمارے احکام کسی سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور اگر ہماری نوجوان نسل سے اور ہمارے آنے والے مستقبل کے افراد سے یہ پوچھ لیا جائے کہ آج اسلامی تاریخ کیا ہے، اسلامی مہینہ کون سا ہے، اور ہجری کا کون سا سال چل رہا ہے، تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ شاذ و نادر کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ یہ کون سی معلومات ہیں، اور ان کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جبکہ یہ ایک بالکل واضح مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اپنے احکام اور اپنی شریعت، اپنی کتاب اور اپنے دین کے جو امانتیں ہیں
اس کی حفاظت کی جائے اور خوب حفاظت کی جائے۔ اور علماء کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر مسلمان اپنے اسلامی تاریخ اور ہجری تاریخ، اپنا اسلامی ورثہ اور اپنے ایمانیات کے حصہ سمجھتے ہوئے اسلامی ہجری تقویم کا اعتبار کریں، اس کو ریکارڈ کریں، اس کا اہتمام کریں، تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ برکت کا باعث ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی شامل ہے۔ ہاں، جب اسلامی تاریخ کا استعمال ہو تو اس کے ساتھ پھر شمسی تاریخ اور دیگر تاریخوں کا استعمال جائز ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ علماء کرام اس بات کی وضاحت فرما چکے ہیں کہ مسلمان استعمال ضرور کر سکتا ہے 2021 اور 2022 اور یہ فلاں تاریخ ہے، فلاں مہینہ ہے، لیکن اس کی حیثیت ثانوی حیثیت ہونی چاہیے، اور ترجیحی اور اولی حیثیت وہ اسلامی تقویم کی ہونی چاہیے۔ جبکہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ عملی میدان میں اس کا الٹ کیا جا رہا ہے، اور انگریزی تاریخ، شمسی تاریخ، اس کو بنیاد بنا کے تمام سلسلے، تمام ہماری آپ کی زندگی کے اہم مواقع اور غمی اور خوشی کے مراتب، ان کا حساب کتاب اکثر و بیشتر وہ شمسی سال کے حساب سے لگایا جاتا ہے، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں، حضرت کے علوم کے امین بھی ہیں، اور فقہ حنفیہ کے بہت بڑے علم بردار ہیں، فقہ کے امام ہیں، ان سے علماء نے یہ مسئلہ نقل کیا ہے کہ اگر کوئی قوم مسلمانوں کی اجتماعی طور پہ اسلامی احکام اور خاص طور پہ اسلامی تقویم کو چھوڑ دے تو وہ تارک فرض کفایہ کہلاتے ہیں۔ پورا کا پورا شہر، پوری قوم، پورا گاؤں وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں مجرم ٹھہرے گا اور احکام الہیہ کا نافرمان مانا جائے گا۔ جبکہ اگر صورتحال اس طرح ہو کہ مسلمان اس کا احتیاط ضرور کریں، اہتمام ضرور کریں، تو پھر استعمال کے لیے اور اپنی زندگی کے معاملات کے لیے جیسے ہم اسلامی تقویم کا لحاظ کریں گے، اس طرح ہم دوسری تاریخوں اور کیلنڈرز کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت، ہندوستان کے پائے کے عالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو تصنیف میں، وعظ میں، تصفیہ میں اور مسلمانوں کی اصلاح میں بہت بڑا ملکہ عطا کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں مسلمانوں کی زندگی کے اہم مراحل اور دین کے اہم مواقع، ان کا تعلق ہماری اسلامی کیلنڈر سے ہے۔ آپ غور کیجئے،
رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی کیلنڈر کی ضرورت ہے۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ بخیر و عافیت مکمل ہوا، شوال کی پہلی تاریخ، یہ بھی اسلامی کیلنڈر ہے۔ اور اس کے بعد پھر عید الاضحیٰ کا دن متعین کرنا، یہ بھی اسلامی تقویم ہے۔ عرفہ کا دن کون سا دن ہوگا، یہ بھی اسلامی تقویم ہے۔ اور اسی طرح منا کس دن حجاج کو جانا ہے، یہ بھی اسلامی تقویم ہے۔ رمی الجمرات کرنا ہے، اسلامی تقویم ہے۔ صرف ایک حج کے اندر آپ غور کیجئے گا کتنے زیادہ اہم مسائل کا تعلق وہ اسلامی تاریخ اور کیلنڈر سے ہے۔ اس لیے مسلمانوں پہ جیسے اپنی نماز کی حفاظت ضروری ہے، اور مسلمانوں پہ جیسے اپنے روزوں کی حفاظت ضروری ہے، اور مسلمانوں پہ جیسے اپنی کتاب کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح مسلمانوں کو اپنے دین کے اہم مواقع اور دینی شعائر اور دینی تقویم کی حفاظت بھی نہایت ضروری ہے۔ اس لیے کہ جو دین میں تبدیل ہو جائے یا دینی احکام میں اپنی رائے کی عمل دخل کو اہمیت دینے لگے تو پھر اس کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت انسان کو گمراہی تک لے کے چلی جاتی۔ پہلے دن وہ ہلکا سمجھتا ہے، پہلے دن وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، پہلے دن وہ کسی کے کہنے پہ کر لیتا ہے، پہلے دن وہ پیر صاحب اور اپنے کسی بابے کو خوش کرنے کے لیے کر لیتا ہے، لیکن کرتے کرتے انجام یہ آ جاتا ہے کہ وہ چھوٹا سا گناہ، وہ چھوٹی سی بدعت، وہ چھوٹا سا کام جو حقیقت میں دین کا حصہ نہیں تھا، آخر کار پورے کا پورا دین سے ہی بندہ نکل جاتا ہے۔ اور اس کو ہر چیز میں پھر اختلاف کرنے کا شوق ہوتا ہے، ہر حکم میں اللہ کے اور پیغمبر کے حکم میں اپنی تشریح اور اپنی تعویلات کرنے کا وہ قائل ہو جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے جو قرآن کریم موجود ہے، یہی قرآن کریم اہلیان بدعت کے سامنے بھی موجود ہے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے جو بخاری اور مسلم، ترمذی اور ابو داؤد موجود ہیں، یہی احادیث مبارکہ فرق باطلہ بھی دیکھتے ہیں اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پڑھتے ہیں یا نہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے، عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ پڑھنا بھی کوئی خاص ان کو آتا نہیں، لیکن وہ ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ کہنے کو ان کے پاس تمام فتاویٰ موجود ہیں، تمام مسائل موجود ہیں، تمام روایات موجود ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ ان کے عمل میں، ان کے عقیدے میں، ان کے احکام میں کوئی خاص فرق لے کے نہیں آ سکتا۔ اور اس میں قرآن کریم کی ناکامی نہیں ہے اور نہ ہی احادیث مبارکہ، خدا نہ خواستہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا حدیثوں میں اثر باقی نہیں رہا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے اور اللہ کی منشا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کسی کی ہدایت کا فیصلہ نہیں فرما لیتے تو دنیا کا کوئی شخص، کوئی ذات، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی ولی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ کی منشا اور اللہ کا فیصلہ نہایت ضروری ہے، اور اسی فیصلے کی بنیاد پہ تمام فیصلے آگے کیے جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، بات شروع ہوئی تھی کہ ہمارے اسلامی ثقافت، اسلامی تاریخ، اسلامی تقویم
یہ ہماری شریعت کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک نظام تقویم اور کیلنڈر ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام سے قیمتی مشورے اور آراء لیے گئے، اور مشوروں میں مختلف باتیں سامنے آئیں کہ جس دن سے وحی نازل ہوئی اس دن سے حساب کیا جائے، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے گئے اس دن سے حساب کیا جائے، جس دن مسلمان غزوہ بدر جیتے اس دن سے حساب کیا جائے، یا مسلمان جس دن فتح مکہ ہوا اس دن سے حساب کیا جائے۔ اور یہ ایک مشورہ یہ بھی آیا کہ نہیں، جس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے بغرض ہجرت کے مدینہ کی طرف نکلے، یہ وہ دن ہے کہ اس دن سے اسلام کی شان، اسلام کی عظمت، اسلام کا پیغام اور اسلام کا عظیم انقلاب وہ پورے عالم میں پھیلنا شروع ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ مسلمانوں کے لیے جو نظام کیلنڈر ہوگا، تقویم ہوگی، وہ ہجرت کے دن سے ہوگی۔